الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى في مقام آخر: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اندر آدمی کوشش کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں ہو. جب اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر یہ کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرے گا. ایک طرف اللہ کا خوف ہوگا اور جب دوسری طرف جنت کا شوق ہوگا، پھر جو بھی عمل کرے گا اللہ کے ڈر سے شریعت کے مطابق کرے گا اور جنت کے شوق سے اخلاص کے ساتھ کرے گا، اور اسی کا نام تقوی ہے. یہ تو ہے اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ. اور ایک بندے کا دوسرے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ رکھنا چاہیے، اس میں یہ ہے اس کو دوسرے کا دل نہیں دکھانا چاہیے. شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کے احساسات، اس کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے. اس کا نام حسن سلوک ہے. اللہ کے ساتھ اس کا تعلق تقوی والا ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ حسن سلوک والا ہونا چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر یہ انسان دنیا کے اندر بھی جب تک رہے گا یہ نیک بختی کی علامت بن کر کے رہے گا. کوئی بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہیں کرے گا.
اور اسی طرح جب دنیا سے جائے گا تو ہر کوئی اس کو اچھے نام سے یاد کرے گا، اچھے کاموں سے یاد کرے گا۔ یوں نہیں ہوگا کہ یہ دنیا سے جائے گا تو اس کو ملنے والے جو اس کی زندگی کے اندر اس سے تنگ تھے وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دنیا سے جائے گا، اس کے جانے پر اس کے ملنے والے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ یہ جو دعائیں اس کے لیے ہو رہی ہوں گی کس وجہ سے ہو رہی ہوں گی؟ اس کے ساتھ تعلق ہوگا حسن سلوک کا جو دنیا کے اندر اس کے معاملات تھے۔ اور اسی طرح جب یہ اللہ کے ہاں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے حساب یسیرہ والا معاملہ فرمائیں گے، آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ جو آسانی والا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا وہ کس وجہ سے ہوگا؟ وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہوگا کیونکہ اس نے جو بھی کام کیا ہوگا اللہ سے ڈر کے شریعت کے مطابق کیا ہوگا، پھر شریعت کے ساتھ سنت کے مطابق کرتے ہوئے، کیونکہ اس کے دل کے اندر جنت کی طلب ہوگی، شوق تھا، اس نے ہر کام سنت کے مطابق تو کیا ہی تھا، اس کے اندر اخلاص بھی تھا، اللہ کی رضا کے لیے بھی کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو تقوی نصیب ہوا تھا۔ اب تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تھا، اس لیے اس کا جنت میں داخلہ آسان ہو گیا، اور دنیا کے اندر حسن سلوک والا معاملہ تھا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی تھی شریعت کے تقاضوں پہ چلتے ہوئے، تو وہ بھی اس کو اچھے نام سے یاد کر رہے ہیں، اور اس کا معاملہ وہاں بھی اچھا ہوا اور یہاں بھی اس کا معاملہ اچھا ہوا۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا پھر وہاں خطرناک حالت ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دنیا سے انسان جاتا ہے، لوگ اس کو اچھے ناموں سے یاد کر، ویسے حدیث پاک میں دنیا سے بندہ چلا جائے اس کی برائیوں کو یاد نہ کیا کرو، اچھائیوں کو یاد کیا کرو، کیونکہ جو برائیاں اس کے ساتھ تھیں وہ ساتھ لے گیا، چلا گیا، وہ اس کا رب کا معاملہ ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے گھر والے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ایک انسان کے بڑے اچھے محاسن بیان کر رہے ہوتے ہیں، بڑا نمازی تھا، ایک دن بھی نماز پڑھنے نہ گیا ہو، بڑا سچا تھا، ایک مرتبہ جھوٹ سچ نہ بولا ہو، بڑا ایماندار تھا، لوگوں کی امانتیں ہڑپ کر گیا ہو، جی بڑا وفادار تھا لوگوں کے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگوں کے جو وعدہ کرتا پورا نہیں کرتا تھا۔ تو حدیث پاک میں ہے ادھر یہ اس کے الٹ، یعنی محاسن بیان کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں نہیں تھے اس کے اندر۔ اب ادھر سے فرشتے جہنم کے اس کے قبر میں کھڑے ہوتے ہیں، گرز لوہے کے لے کر کے، راٹ لے کر کے، وہ اس سے پوچھتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، کیا تیرے اندر یہ صفت تھی؟ تو نے کبھی سچ بولا تھا؟ تو نماز پڑھتا تھا؟ تو امانت دار تھا؟ تیرے پیچھے والے تو ایسے یاد کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جن جو تم محاسن بیان کر رہے ہو ان کے اوپر نہ چلنے کی وجہ سے تو اس کو عذاب ہو رہا ہے جان۔ اس لیے تقوی بھی ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں آزاد دیے ہیں، یہ ایک ایک عضو بڑا قیمتی ہے، ان سب سے جو اہم ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ کون سے اعضاء کی حفاظت مجھے کرنی چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ۔ یہ جو منہ ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے 1000 بار سوچے۔ یہ چلنے کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن جو کچھ اس نے بولنا ہے، اس سے نکلنا ہے، اس کا کل کو حساب بھی دینا ہے۔
اس کی تشریح کی طرف میں آتا ہوں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو تعمیم کی جائے، لسان کی وجہ پورا منہ مراد لیا جائے، پھر یہ ہے کہ اس منہ کے اندر جو تو لقمہ ڈالے، اس لقمے کو بھی پہلے سوچ لیا کر یہ حلال ہے یہ کہ حرام ہے۔ یہ جو میرے گھر کے اندر کھانا بن رہا ہے، یہ جو میں سامان لے کر کے آیا ہوں، یہ حلال پیسے کے تھے، حلال کمائی کے تھے کہ حرام کمائی کے تھے؟ جو چیز میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ان کا تعلق بھی منہ کے ساتھ ہے۔ اب جو شریعت میں کہا جا رہا ہے اس کی حفاظت کرے، جب منہ کی حفاظت کرے گا تو پھر یہ منہ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں ڈالے گا بلکہ حلال لقمہ ڈالے گا۔ اسی طرح پورے منہ کو لیا جائے، جب یہ آنکھ اپنی استعمال کرے گا، آنکھ کو اٹھائے گا تو یہ کوشش کرے گا کہ یہ میری نگاہ غیر محرم پر نہ پڑے، کسی کے اوپر غلط نگاہ نہ پڑے۔ اور اسی طرح دل کے اندر اگر سوچے گا تو ایسی باتیں سوچے گا جو کسی کے خلاف نہ ہوں، جن کا سوچنا اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت میں بھی فائدہ مند ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے انسان کو دوری کی طرف لے جاتا ہے، اور بعض دفعہ زبان اس کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ دل کے اندر اگر اس نے سوچنا شروع کر دیا، منفی چیزیں سوچنا شروع کر دی ہیں، اس کے اثرات اس کے زبان پر آئیں گے، دل کی وجہ سے زبان کے اندر بولنے کے اندر سختی آئے گی، اور جیسے اس کی زبان میں سختی آئے گی پھر یہ بولتے ہوئے کسی کے حقوق کی رعایت نہیں کرے گا، چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرے گا، بڑوں کا ادب نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی دل کی شقاوت کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے اس کی زبان پر اثر آیا، اور اس کے دل کی جو سختی تھی اس کا اثر زبان نے باہر نکالا، اور اس کا اثر جو باہر پڑا وہ اس طرح ہوا، چھوٹے شفقت سے محروم رہ گئے اور بڑے ادب سے محروم رہ گئے۔ اس نے سب کے حقوق کو، پڑوسیوں کے حقوق کو، گھر کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، سب کے حقوق کو پامال کر کے رکھ دیا۔ وجہ کیا بنی؟ اس نے دل کے اندر جو برائی سوچی تھی وہ برائی اس کی زبان پہ ظاہر ہوئی، اور اس کے اثرات جو پورے معاشرے میں پھر پھیل گئے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، آدمی دل سے تو نہیں سوچتا لیکن زبان جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط بھی نہیں کرتا، پھر اس زبان کے اثرات دل پر جاتے ہیں۔ ایسے جا رہا ہے، بات شروع ہوئی، کسی کو ایک کی غیبت کر، کسی پر بہتان لگا، کسی کو گالیاں دے، ابھی ایسے کام کر رہا ہے جن کے اثرات جو ہیں جیسے دل کے زبان پر آئے تھے، اب زبان کے اثرات دل پر جائیں گے۔ جیسے یہ اثرات دل پر جائیں گے اس کے دل کے اندر سختی آنا شروع ہو جائے گی، جیسے سختی آنا شروع ہو جائے گی اتنا یہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے مشہور ہے، عورت جو ہے، عورت زبان کی تیز ہوتی ہے، بلکہ ایک جملہ اول ہے، حکیم شاہ اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان کے ایک بیان میں میں نے پڑھا ہے، فرماتے تھے کہ عورت کی زبان، عورت جو ہے زبان کے اعتبار سے بے لگام ہوتی ہے، عورت کی زبان بے لگام ہوتی ہے اور مرد کے ہاتھ بے لگام ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، عورت جب زبان چلانا شروع کرتی ہے تو ایک کی غیبت، دوسرے کی غیبت، ایک پر بہتان، دوسرے پہ بہتان، بچوں پہ تھوڑا سا غصہ آیا تو کسی کو کیا بد دعائیں دے دے، کسی کو کیا کر دیا،
ایسے بیٹھی ہیں، دو عورتیں بیٹھ گئی تو زبان کو خاموش رہنا یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ زبان ان کی ہے بے لگام۔ اور اسی طرح مرد ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، اور زیادہ تر جو ہے باہر تو یہ بڑا اچھا بن کر پھرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً حاجی ہے، بڑا نیک ہے، لیکن پتہ چلتا ہے گھر کے اندر اس کے معاملات کیا ہیں۔ گھر جائے گا، جاتے ہوئے جو بات بات پہ غصہ، بات بات پہ بیوی کو مارنا۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے مرد کے ہاتھ، بعض مرد جو ہیں ان کے ہاتھ بے لگام ہوتے ہیں، وہ ہاتھوں کو روکتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں یہ جو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں ظلم تو نہیں کر رہا۔ اس لیے زبان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بڑا اللہ کا قیمتی انعام ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، یہی زبان ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب یہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا، بولنا شروع کرے گا، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، زبان کے اوپر تلاوت جاری ہے، اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھ رہا ہے، تو جیسے یہ کام جاری ہو رہے ہیں اس کے اثرات اس کے دل پر آئیں گے، جیسے اس زبان کے اثرات دل پر آئیں گے، کیونکہ یہ مومن ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ کے ذکر سے تر اسی وقت رہے گی جب اس کی زبان کے اوپر اللہ کا نام رہے گا، قرآن کریم پڑھتا رہے گا، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود پاک پڑھتا رہے گا۔ جب یہ کام کرتا رہے گا تو پھر ان کے اثرات اس کے دل کے اوپر اتریں گے۔ جب دل کی طرف اس کے اثرات آئیں گے اور اس سے دل گناہوں کی وجہ سے اگر سیاہ بھی ہو چکا تھا، اب ان ذکر کی وجہ سے، اس کی زبان کے چلنے کی وجہ سے دل کے زنگ اترے، جیسے دل کے زنگ اتریں گے یہ اللہ کی رحمت براہ راست اس کے دل پر اترے گی، جیسے اللہ کی رحمت اترے گی یہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ یہ ولایت کے اعلی درجے تک پہنچ جائے گا۔ اثرات کس چیز کے پڑے؟ زبان کے پڑے، اور اسی زبان کے ذریعے سے آدمی اچھے بول بول کر کسی کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، اور دوسرے کے دل پر پھر اثر بھی ہوتا ہے، اسی زبان کا بھی تو اثر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بادشاہ تھے وقت کے، اور زندگی کو ان کی اچھی نہیں تھی، شراب کے اندر رات گزرتی تھی، بڑا عالی شان کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں بڑا خوبصورت بیڈ سجا ہوا ہے۔ باندھی آئی آ کر کے صفائی کر رہی تھی، صفائی کرتے ہوئے عالی شان بستر ہو، تھکی ہوئی باندھی ہو، جس کو کبھی یہ بستر نصیب نہ ہوا ہو، جیسے اس کے اوپر آئی ایسے کہا چلو میں لیٹ کے تو دیکھ لوں، جیسے لیٹی آنکھ لگی نیند آ گئی۔ اتنے میں ابراہیم بن ادھم آئے، جیسے آئے دیکھا اچھا یہ باندھی ہو کر کے میرے بستر پر سوئی ہوئی ہے، چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، ایک چمک لکڑی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی، وہ زور سے ماری، جیسے ماری بلکہ 5 لکڑیاں مارنے جیسے ماری، تو وہ باندھی بیچاری اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تھوڑی دیر روتی رہی، رونے کے بعد تھوڑی دیر رو کے پھر مسکرانے لگی۔ جب وہ مسکرائی ہے تو ابراہیم بن ادھم نے پوچھا آپ کے رونے کی وجہ تو مجھے معلوم ہو گئی کہ میں نے آپ کو مارا ہے، آپ کے جسم پر تکلیف ہوئی ہوگی اس لیے آپ روئی ہیں، آپ جو مسکرائی ہے ہنسی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ وہ باندھی کہنے لگی میں روئی تو واقعتاً اسی وجہ سے تھی، آپ نے میرے جسم پر مارا تھا مجھے تکلیف ہوئی تھی، اور میں مسکرائی اس لیے ہوں جہاں تھوڑی سی دیر سوئی ہوں مجھے اتنی سزا مل گئی ہے جس کی ساری زندگی گزر چکی ہے، اتنے سال گزر چکے ہیں اس بیڈ کے اوپر سوتے ہوئے، اور بیڈ کے اوپر سوتے ہوئے کوئی اللہ کی فرما برداری میں نہیں سوتا، شراب پیتے ہوئے اس بیڈ کے اوپر سوتے ہوئے جو زندگی گزر رہی ہے آپ کو سزا کتنا ملے گی؟ اب یہ زبان سے کلمہ نکلا تھا اور فوراً ابراہیم بن ادھم کے دل پر اثر کر گیا،
انہوں نے اسی وقت ساری بادشاہی ہی چھوڑ دی، ساری یہ دولتیں چھوڑ دی، مسجد میں گئے، اللہ اللہ سیکھنا شروع کر دیا، اور اتنا اللہ کے قریب تر ہو گئے کہ اللہ نے ولایت کے درجے تک پہنچا دیا۔ اس لیے زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دو چیزوں کی حفاظت کر کے آئے، ایک زبان کی اور دوسری فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے آئے۔ جب ان دو چیزوں کی حفاظت کر کے آئے گا، فرمایا کہ میں محمد اس کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے اس کی سفارش کروں گا، جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں وہ جنت میں اسی طرح میرے ساتھ قریب ہوگا۔ تو بھائی یہ جو زبان ہے یہ اگر پھسل جائے، بلکہ اگر انسان کے پاؤں پھسل جائیں وہ جلدی سنبھل جاتے ہیں، اگر زبان پھسل گئی تو پھر اس کا سنبھلنا مشکل ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، فرمایا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک آدمی ساری زندگی برائی والے کام کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس زبان چلائی ہوئی اللہ کو ایسی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے اس کو کلمہ جاری فرما دیتے ہیں اور ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے ایک واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر دیکھنے میں مومن نہیں تھا، جس نے کام کتنا کیا تھا، صرف اتنا کیا تھا کہ اپنے ایک بیٹا جو یہودی تھا اس کو کہا تھا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا یہ عمل اتنا اللہ کو پسند آیا، اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا یہ تو قانون ہے کہ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملنا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو موت سے پہلے کلمہ نصیب فرمائیں گے، پھر اس کے بعد جیسے مرے گا پھر جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے زبان کو استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر خیال کرنا چاہیے بھائی۔ اسی زبان سے آپ دیکھیں قرآن ہم پڑھتے ہیں، جس زبان سے قرآن پڑھتے ہیں اگر اسی زبان سے ہم گالیاں کسی کو نکالیں تو ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تو مجھے یہ زبان کس لیے دی تھی، یہ زبان تو اس لیے دی تھی کہ میں قرآن پڑھوں، یہ زبان تو اس لیے دی تھی کہ اللہ کا ذکر کروں، اگر زبان سے کوئی لفظ بولوں تو اچھے بول بولوں، حضور پاک کے مبارک فرمان بولوں، کسی کو اگر کسی سے بات کروں تو پیار سے بات کروں، لیکن اگر سختی آ گئی تو سمجھ لینا یا تو دل کے اندر برے خیالات آئے ہیں ان کا اثر زبان کے اوپر آیا ہے، یا ہاتھوں نے پاؤں نے یا جسم کے یا دوسرے دیکھنے والا جو اعضاء ہیں سننے والے اعضاء ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا عمل کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں یہ، اور ان کا اثر اس کے دل پر بھی گیا، اس کی زبان پر بھی گیا ہے۔ ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، زبان کی بات کر رہا ہوں، آدمی بعض دفعہ کسی کی بات سنتا ہے تو فوراً عمل اور کہتا ہے پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں ہے، ایسے وہم و گمان میں پڑ جاتا ہے۔ وہم و گمان میں نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں واقعتاً ہو وہاں تو ٹھیک ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج یہ جنید بغدادی جو تھے یہ بہت بڑے پہلوان تھے، بزرگی سے پہلے بہت بڑے پہلوان تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کون ان کا مقابلہ کرے، جو مقابلہ کرے گا بہت انعامات اس کو انعام دوں گا۔ اب ایک بوڑھا شخص تھا، سید تھا، اس کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں ہے، اس نے وہ آ گیا میدان میں، اس نے کہا میں لڑتا ہوں، سارے دیکھ رہے ہیں یہ بابا یہ کیسے لڑے گا، اور یہاں تو بڑے بڑے پہلوان مقابلے میں نہیں آ رہے۔ وہ بابا آیا، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کان میں آ کر کے ایک جملہ کہا، جیسے جملہ کہا لڑائی شروع ہوئی، جنید بغدادی نیچے گر گئے، وہ اوپر بیٹھے ہیں، بادشاہ غصے ہوئے، جنید بغدادی کو فرمایا کہ آپ خود نیچے گر گئے ہو، دوبارہ لڑائی ہوگی، دوبارہ ہوئی، پھر تیسری مرتبہ ہوئی، جنید بغدادی اسی طرح نیچے گرتے چلے گئے۔ اب وہ بادشاہ نے برا بھلا تو بہت کہا، ادھر
انعامات بھی پھر جو کہ طے تھے اس بزرگ کو دے دیے، اس کے سارے کام ہو گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی سبب نہیں بتایا، رات کو سوئے، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنید بغدادی کل آپ نے میری نسبت کی لاج رکھ لی، اس بوڑھے شخص نے آپ کے کان میں کہا تھا خیال کرنا میری نسبت کا، میں سید ہوں اور اسی مصیبت کی وجہ سے آیا ہوا ہوں، اسی پریشانی کی وجہ سے آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، ورنہ مجھے پتا پہلوان ہے میں لڑ نہیں سکتا، آپ اگر ہار بھی گئے آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، صرف شہرت جائے گی، میرے سارے کام ہو جائیں گے۔ آپ نے صرف اس کو سید ہونے کی وجہ سے اس نے میری طرف نسبت کی، سید کی، آپ نے میری نسبت کا لحاظ کیا، اس کی زبان پر آپ نے اعتماد کیا تھا۔ فرمایا کہ آج ہم نے آپ کا شمار ولی اللہ میں کر دیا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح کو اٹھے، دل پلٹا ہوا تھا، اللہ والوں کے پاس گئے۔ آج اگر بزرگوں کا تذکرہ کیا جائے، جنید بغدادی کا اس میں نام نہ ہو تو بزرگوں کی پھر تعریف اور فہرست پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے ولایت کے مقام تک پہنچا دیا، اور کیسے پہنچایا؟ اسی زبان کی وجہ سے۔ اس لیے اسی زبان کو جو ہے ہمیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔